अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, मई की 12 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से गजा में इसराइल की फ़ज़ाई कार्रवाइयों की मज़म्मत की है, जिसमें बच्चों समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी जान से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब फ़लस्तीन की मुज़ाहिमती तंजीम हमास और इसराइल के दरमियान बुध को मुसलसल तीसरे रोज़ लड़ाई जारी है, जिसके नतीजे में अब तक कम 43 फ़लस्तीनी और 5 इसराइली शहरी मौत का शिकार हो गए हैं। इसराइल ने बुध की सुबह गजा पर नए फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें फ़लस्तीनी पुलिस और सिक्योरिटी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इनमें एक कसीर मंजिला इमारत बुरी तरह तबाह हुई, लेकिन उस वक्त उसमें कोई मौजूद नहीं था। इससे पहले मंगल को भी फ़ज़ाई हमलों में कसीर मंजिला रिहायशी इमारत मुकम्मल तबाह हो गई थी, जिसमें हमास के दफातर कायम थे। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 35 शहरी मौत के मुंह में चले गए, जिनमें 10 बच्चे शामिल हैं। 200 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हमास पीर से अब तक तल अबीब और उसके निवाह में सैकड़ों रॉकेट फेंक चुका है। उसने सिर्फ मंगल की शब एक वक्त में 130 रॉकेट फेंके। इसराइल और हमास के दरमियान ये लड़ाई सन 2014 के बाद से बदतरीन तसादुम बन चुकी है। इसकी चिंगारी यरूशलेम में फूटी, जहां यहूदी आबादकारों ने अरबों के इलाके में घरों पर कब्जे की कोशिश की। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी ने मंगल को कहा कि अमेरिका हमास की जानिब से रॉकेट हमलों की मजम्मत करता है। सदर बाइडन इसराइल की सलामती, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अपने दिफा के जायज़ हक़ की हिमायत करते हैं और उससे कभी दस्तकश नहीं होंगे। तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया अशरों पुराने तनाज़े के लिए 2 रियासती हल की हामी है। हम समझते हैं कि फ़लस्तीनी और इसराइली आज़ादी, सलामती, वक़ार और खुशहाली का यकसा हक़ रखते हैं। अमरीकी हुकाम ने हालिया हफ्तों में वाज़ेह तौर पर इसराइली हुकाम से कहा था कि बरसों या दहाइयों से किसी इलाके में रहने वाले फ़लस्तीनी ख़ानदानों को बेदखल करना और उनके घर गिराना हमारे मुश्तरका मफादात और मसले के हल का मकसद हासिल करने के खिलाफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल सूरत हाल पर गौर के लिए बुध को बंद कमरे का हंगामी इजलास मुनक़िद करने का इरादा रखती है। ज़राई का कहना है कि बढ़ते हुए तसादुम पर सलामती कौंसिल के रस्मी बयान के इजरा में अमरीका ताख़ीर करवा रहा है, क्योंकि उसे ख़दशा है कि इससे अमन की पस पर्दा कोशिशों को नुकसान पहुँच सकता है। अमरीका ने ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी घटाने की कोशिशों पर मुहतात रद्द अमल ज़ाहिर किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की फ़ारसी सर्विस को मंगल को भेजे गए एक बयान में बाइडन इंतज़ामिया के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि अमरीका ने तेहरान और रियाद के दरमियान हालिया मुज़ाकरात की खबरें देखी हैं। एहलकार ने कहा कि खित्ते में कशीदगी कम करना अमरीका का मकसद है और हम समझते हैं कि तमाम फरीकों का एक दूसरे से बात करना मुस्बत पेशरफ्त है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादे ने मंगल को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक की थी। उन्होंने कहा था कि खलीज फ़ारस में 2 मुसलमान मुल्कों के दरमियान तनाव में कमी दोनों अक़वाम और खित्ते के मफाद में है। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा के एहलकार रायत करेमली ने 7 मई को रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा था कि दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है और उम्मीद है कि इस मकसद में कामयाबी होगी। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने 63% तक खालिस यूरेनियम अफसूदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी मामलात के निगरां इदारे ने मंगल को एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने 60% तक खालिस यूरेनियम अफसूदा करने का ऐलान किया था, लेकिन नातांस प्लांट में कमी बेशी के नतीजे में उसे 63% तक खालिस तैयार किया गया है। इस वजह से आलमी ताकतों के साथ जौहरी माहदे को बहाल करने पर मुज़ाकरात पेचीदगी का शिकार हुए हैं। ईरान इससे पहले 20% तक खालिस यूरेनियम अफसूदा करता था, लेकिन उसने उसे 60% तक करने का फैसला किया, जिसे जौहरी हथियार बनाने की जानिब पेशरफ्त से ताबीर किया जा रहा है।
اس فیصلے کا سبب گزشتہ ماہ نتانز پلانٹ میں دھماکہ اور بجلی کی تعطلی تھی، جس کا الزام ایران نے اسرائیل پر لگایا تھا۔ اس واقعے سے زیر زمین بڑے جوہری مرکز میں یورینیم کی افزودگی متاثر ہوئی تھی۔ امریکہ نے حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے 7 لبنانی باشندوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ ان افراد کا تعلق حزب اللہ کے مالیاتی شعبے القرض الحسن سے ہے اور انہیں خصوصی درجے کے عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ وزارت کے غیر ملکی اثاثوں پر نظر رکھنے والے دفتر کی ڈائریکٹر اینڈریا گاکی نے کہا کہ حزب اللہ کے مالیاتی شعبے میں اعلی سطح سے عام درجے کے افراد تک لبنان کے معاشی نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور موجودہ نازک حالات میں بھی اس کے مالی وسائل کو ضائع کر رہے ہیں۔ بیان کے مطابق القرض الحسن کے یہ تمام اہلکار بینکاری کی خفیہ سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق فوری طور پر حزب اللہ نے اس خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ یہ پابندیاں حزب اللہ کی سرگرمیوں کو بے نقاب اور محدود کرنے کی ہماری کوششوں کا حصہ ہیں۔ ایک علیحدہ بیان میں ایک اہم امریکی سفارتکار نے کہا کہ امریکہ، اس کے اتحادیوں اور مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر میں ان کے مفادات کے لیے حزب اللہ ایک خطرہ ہے۔ دنیا بھر کے ملکوں کو چاہیے کہ اس کی سرگرمیوں کو محدود اور اس کے نیٹ ورک کا راستہ روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی آج شب شروع ہو جائے گی۔ پہلے طالبان اور پھر حکومت نے عید الفطر کے 3 دنوں میں جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ افغان وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے صوبے وردک کے 2 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن ترجمان فواد امن کا کہنا ہے کہ افغان سیکورٹی فورسز رات 12 بجے سیز فائر کا آغاز ہونے سے پہلے ان اضلاع کو واپس چھیننے کے لیے کارروائی کریں گی۔ انہوں نے بتایا کہ 6 صوبوں میں طالبان کے خلاف آپریشن جاری ہے، جن میں کم از کم 64 جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ امن رضاکار سنگر امرزادے نے طالبان کی جانب سے 3 روزہ سیز فائر پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف 3 دن تک لوگوں کو قتل نہیں کریں گے اور لوگوں کو موت کے لیے اس کے بعد انتظار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو جنگ بندی کی مدت بڑھانی چاہیے۔ طالبان نے سیز فائر کی مدت بڑھانے پر رد عمل نہیں دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ 3 دن بعد لڑائی دوبارہ شروع کر دیں گے۔ سابق امریکی سفیر رچرڈ اولسن نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں بین الاقوامی برادری کو طالبان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ وہ سنجیدہ ہو کر امن کے لیے مذاکرات کریں، جو وہ ابھی تک نہیں ہیں۔ مظاہر وہ امن عمل میں شریک لگتے ہیں، جبکہ در حقیقت موسم بہار کی غیر اعلانیہ جنگی پیش قدمی جاری رکھتے ہیں۔ افغانستان سے امریکی فوجی ساز و سامان کا انخلاء تیزی سے جاری ہے اور 100 مال بردار جہازوں جتنا سامان منتقل کیا جا چکا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بدھ کو اعلان کیا کہ افغانستان میں اس کی موجودگی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے اور انخلاء کا عمل 6 سے 12% کے درمیان مکمل کیا جا چکا ہے، لیکن اس نے سیکیورٹی وجوہ کی بنا پر یہ نہیں بتایا کہ ملک میں باقی رہ جانے والے 2.5 سے 3.5 ہزار فوجیوں میں سے مزید کتنے واپس بلائے جا چکے ہیں۔ امریکی فوج جو سامان واپس نہیں لا رہی، اس کے سینکڑوں آئٹم تباہ کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے آرمی رینجرز ٹاسک فورس کے عناصر کو افغانستان بھیجا ہے تاکہ وہاں سے نکلنے والی امریکی اور اتحادی افواج کے تحفظ میں مدد فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ طویل پرواز کے قابل 6 B-52 اور 12 F-18 بمبار طیارے بھی بھیجے جا چکے ہیں۔ حکام نے جنگی جہاز USS ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور کے حملہ آور گروپ کو بھی شمالی بحیرہ عرب میں تعینات کر دیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر مدد فراہم کی جا سکے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ اگرچہ افغانستان میں تشدد کی سطح بدستور کافی زیادہ ہے، لیکن امریکی کمانڈرز کو ایسے مسائل کا سامنا نہیں ہے جن سے امریکی انخلاء کی رفتار میں کمی آئے۔ امریکی فوجی حکام کے مطابق فوجی انخلاء مکمل ہونے کے بعد فضائی نگرانی اور حملوں پر انحصار کیا جائے گا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک خطے میں کسی ملک سے
اڈے حاصل کرنے پر پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ کربی نے کہا کہ پینٹاگون میں اس بارے میں بحث کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کس قسم کی فضائی صلاحیتیں ہم حاصل کر سکیں گے۔ چین نے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ سنکیانگ سے متعلق تنظیم کے اجلاس میں شرکت نہ کریں۔ کئی مغربی ملکوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے زیر اہتمام یہ اجلاس آج ہو رہا ہے، جس میں یہ غور مسلمانوں کے انسانی حقوق پر بات کی جائے گی۔ چین کا کہنا ہے کہ سنکیانگ میں کوئی مسائل نہیں ہیں اور اجلاس کا سبب سیاسی مفاد ہے۔ چین نے ویڈیو لنک پر ہونے والے اجلاس کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کی قائد لز چینی کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ لز چینی سابق نائب صدر ڈک چینی کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نومبر میں ہوئے انتخابات میں دھاندلی کے دعووں پر تنقید کی تھی۔ اس کے بعد سے وہ صدر ٹرمپ کے حامیوں کے غم و غصے کا نشانہ تھیں۔ امکان ہے کہ آج ریپبلکن ارکان انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے ووٹ دیں گے۔ ایوان نمائندگان میں قیادت پارٹی میں تیسرا اعلیٰ ترین عہدہ ہوتا ہے اور پارٹی کا پیغام عام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے۔ لز چینی ایوان نمائندگان میں مغربی ریاست وائیومنگ کی واحد نمائندہ ہیں۔ انہوں نے بار بار صدر ٹرمپ کے اس دعوے کی نفی کی تھی کہ صدر بائیڈن کے بجائے الیکشن وہ جیتے تھے۔ صدر ٹرمپ نے کئی اہم ریاستوں کے نتائج بدلوانے کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا تھا، لیکن انہیں وہاں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جارجیا کی ایک سرکاری وکیل نے اٹلانٹا میں ایشیائی افراد کے قتل کو نفرت پر مبنی جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مجرم کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کریں گی۔ 22 سالہ رابرٹ ایرون لانگ پر اٹلانٹا کے 3 مساج مراکز میں فائرنگ کا الزام ہے۔ ان میں 8 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں 6 خواتین ایشیائی نژاد تھیں۔ فلٹن کاؤنٹی کی گرینڈ جیوری نے منگل کو رابرٹ ایرون لانگ کو 2 مساج مراکز میں 4 افراد کے قتل کا مجرم قرار دیا۔ سرکاری وکیل نے اس کے بعد کہا کہ وہ عدالت سے سزائے موت کا مطالبہ کریں گی۔ مزید 4 افراد کے مقدمے قتل کا فیصلہ چیروکی کاؤنٹی کی گرینڈ جیوری کرے گی۔ روس کے شہر کازان میں ایک مسلح شخص نے ایک اسکول پر حملہ کر دیا، جس میں 7ویں اور 8ویں جماعت کے طلباء اور اساتذہ سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 21 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے اے پی نے مقامی میڈیا کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ حملے کے وقت بعض طلباء عمارت سے نکلنے میں کامیاب رہے، جبکہ دیگر وہیں پھنس گئے۔ مقامی حکام نے حملے میں 4 طلباء اور 3 طالبات کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ہلاک ہونے والے طلباء 7ویں اور 8ویں جماعت میں زیر تعلیم تھے۔ بعد ازاں حملے میں ایک استاد کے ہلاک ہونے کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ اسکول میں فائرنگ کا یہ واقعہ روس کے تاتارستان ریپبلک کے دارالحکومت کازان میں پیش آیا ہے، جو ماسکو سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تاتارستان کے گورنر رستم مینیخوف کا کہنا ہے کہ ایک 19 سالہ دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے نام پر ہی آتشی اسلحہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے دیگر تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت میں سامنے آنے والی کورونا وائرس کی نئی قسم یا ویرینٹ B.161 کی پاکستان میں اب تک تشخیص نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ بھارتی وائرس کی نئی قسم پاکستان میں نہیں آئی، کیونکہ اب تک محدود پیمانے پر جینیٹک ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں ٹھہراؤ دیکھا جا رہا ہے اور حکومت نے عید پر لاک ڈاؤن کا نفاذ بھی کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے 30 سال اور زائد عمر افراد کو کورونا ویکسین لگانے کے لیے رجسٹریشن کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران مزید 3084 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک میں منگل کو مزید 113 افراد کورونا وائرس سے وفات پا گئے۔ واضح رہے کہ 16 مارچ کے بعد سے منگل کو سامنے آنے والے یومیہ کیسز کی یہ سب سے کم تعداد ہے۔
भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत जारी है और मजीद 3,876 अफराद इस वायरस से हलाक हुए हैं। मुल्क में अमवात की तादाद लगभग 2.5 लाख हो गई है। वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 3,29,942 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 2,29,92,517 तक पहुंच गई है। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की सूरत हाल के बायस नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर मुल्की लॉकडाउन के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि दुनिया के दर्जनों ममालिक में भारत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की किस्म पाई गई है। वबाई अमराज पर बुध को जारी एक बयान में WHO का कहना था कि कोरोना वायरस की किस्म B1617 सबसे पहले अक्टूबर में भारत में पाई गई थी और अब WHO के तमाम 6 रीजन्स के 44 ममालिक के 4,500 से ज़ायद नमूनों में इस किस्म की तशखीस हुई है। सदर जो बाइडन ने ज़्यादा से ज़्यादा अमरीकियों को वैक्सीन फराहम करने के लिए नए तरीक़ों का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर बाइडन से मंगल को दोनों जमातों के 6 सेनेटर्स ने मुलाकात की। इसमें सदर बाइडन ने वबा से बचाव की वैक्सीन लगवाने के लिए राइड्स शेयरिंग कंपनियों ऊबर और लिफ्ट से मुफ्त आने जाने की सहूलत देने के मंसूबे से आगाह किया। ये सहूलत 4 जुलाई को फराहम की जाएगी। उस तारीख को अमरीका का यौम आज़ादी मनाया जाता है। सदर बाइडन चाहते हैं कि उस दिन तक 70% अमरीकियों को वैक्सीन की कम से कम खुराक लग जाए। उस वक्त ये शरह 58% है। सदर बाइडन ने यह ऐलान भी किया कि मई और जून के दौरान कुछ कम्युनिटी कॉलेजों में भी तलबा, अमले और करीब पास रहने वाले वैक्सीन लगवाने की सहूलत दी जाएगी। सदर बाइडन ने ये इक़दाम वैक्सीन लगवाने वालों की यौमिया तादाद में कमी के बाद किए हैं। चंद हफ्ते पहले तक हर रोज़ 30 लाख अफराद को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब ये तादाद कम होकर 21 लाख यौमिया तक आ गई है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।